میں دعا کر رہا ہوں، میرا ساتھ والا بھی دعا کو سن رہا ہوگا، ساتھ والوں کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ کو لگا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ، اے معاف کرنے خوش ہونے والے اللہ، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اے کریم پروردگار، ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، جو پیسے تھوڑے لے کے آئے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے یوسف غربت بہت زیادہ ہے، ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا، لا تقریب علیکم اليوم، بھائیو آج تم سے کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کا رحمت کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ کھڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج یہ لوگ ہم سے کس طریقے سے بدلہ لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تقریب علیکم اليوم، لوگوں میں سب مسلمانوں کا خود تم سب کو معاف کرتا ہوں، اذهبوا وانتم طلقاء، اور یہ اس حال میں کہ تم سب آزاد ہو۔ کہ پیارے اللہ، ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور ایمان رکھنے والی ہے۔ اللہ آپ یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ قریب ہے۔ پیارے اللہ جی، آپ ہی فرما دیجیے، میرے بندوں میری بندیوں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پیارے اللہ جی فرما دیجیے، فرما دیجیے، فرما دیجیے۔ ہم آپ سے رحمت کے لیے بتائے بیٹھے مولا، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیے گا، کرم والا معاملہ فرمائیے گا۔ آپ خود تو فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کو زوروں حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کرے۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کے یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ لوگ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہوئے ہیں، جائیں گے مسجد میں دین کی بات سنیں گے، تب تک ہماری ٹینشن پریشانیاں دور کرے گا۔ اللہ یہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سب کے ساتھ فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا
انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہے، تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے نا، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سبزیوں کی رات کے اندر اٹھتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے کے اندر لپیٹ کر سیدھی سے چمٹا دیتی ہے۔ مولا ہم نے گناہوں میں رچے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ آپ نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجیے، رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجیے۔ اے کریم پروردگار، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی نظر تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی، جو دانتوں کی سرداری کر رہا تھا، لیکن آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو امامت اور ریاست گیا۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر جب فضیل جنید بغدادی کے اوپر ڈالی، وہ پہلوانی کر رہا تھا بغداد کے میدان میں، لیکن آپ نے رحمت کی نظر ڈال دی، اس نے وہ پہلوانی چھوڑ دی، آپ کے راستے کا پہلوان بن گیا۔ آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی کے اوپر ڈالی، وہ شراب پی کے اپنے شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا، لیکن جب آپ کی رحمت کی نظر پڑی تو اس نے آپ کی محبت کی ہے شراب پی لی۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع شراب پی کے تو نہیں بیٹھا ہوا، یہ تو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا، اللہ توحید کی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر اس پورے مجمع کے اوپر ڈال دیجیے، ڈال دیجیے، ڈال دیجیے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ کی دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آئے۔ لوگوں نے رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر خبیب پہ ڈالتا تھا، اور تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظالم کچھ ہے، تمہارا قاتل کچھ ہے۔ ارے لوگوں میں بزرگ ہو، ارے تنہائیوں میں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، مسجد میں نیک ہو، گھروں میں جا کے گنڈے بن جاتے ہو، ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور مولا آپ کے محبوب کی امت سے ہے نا مولا، ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں مولا، اللہ کی نسبتوں کی داد رکھ لیجیے اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، تیرے ایک بندے اپنے علاقائی زبان کے اندر دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مالی دا کم پانی دینا کہ بھر بھر مشکا پاوے، کہ مالک دا کم پھل پھلولا او لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ بندوں کا ہم دعائیں کرنا ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے رونا ہوتا ہے، آپ کو منانا ہوتا ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہی سبھی لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے نا پیارے اللہ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے۔ کسی طرح کے جوان بچے رو رہے بولا، اگر آپ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یا اللہ سفید بال والے بھی بیٹے رو رہے ہیں، اللہ آپ شاہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سفید بال والوں کی سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں سے اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں وہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مولا اٹکے ہوئے کاموں میں حل فرما دیجیے، مشکلوں میں دور فرما دیجیے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبت پیدا فرما دیجیے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں
اللہ ان کو پکار جو پیدا فرما دیجیے، ماں باپ کو فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے، اللہ کے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہے کسر خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہے جو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس لیے جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجیے، اور اللہ فضل و رحمان سے بیمار ہیں آج بول نہیں سکے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجیے، ان کے ساتھ دیر تک ہمارے اوپر قائم فرمائیے، اور مولانا تعالیٰ صاحب اللہ کامل طور پر شفا عطا فرمائیے، اے اللہ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، اے کریم پروردگار جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں کو شامل فرما دیجیے، ایک کریم پروردگار ہمارے اس مسجد مدرسے کو قبول فرما دیجیے، اللہ یہاں پر طلباء پڑھنے والے طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والے معلمات، انتظامیہ والے، وہ عاملین محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہر بچے اور ہر بچی کو دین کا کنارہ بنا دیجیے، کوئی عالم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، اللہ اس مدرسے کے لیے جگہ کی انتہائی تنگی ہے، اللہ غیر سے مدد فرما دیجیے، کھلی وسیع جگہ اس مدرسے کو عطا فرما دیجیے، اللہ کھلی وسیع جگہ کھلے وسائل عطا فرما دیجیے، اللہ کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے، رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجیے، اے کریم پروردگار ہمارے اس مسجد مدرسے سمیت تمام مدارس دینی کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ اور کو پورے عالم میں پھیلا دیجیے، اللہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجیے، اے کریم پروردگار جن خانقاہوں میں اللہ ہو رہا ہے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے وہ اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے وہ اللہ ان کو چن چن کے دفع فرما دیجیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے، اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، چین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان آ رہے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، اے کریم پروردگار ہمارے پڑوس میں علماء نے خلافت اسلامیہ قائم کی ہے رب کریم کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جو وہاں کی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی ٹینشن اور پریشانی کو دور فرما دیجیے، رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، اور اللہ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قدت سے بچائیے، نہ اپنے خلق کے بعد بھولی سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، اللہ ہماری عمریں گزر رہی ہیں 20 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال گزر گئے، ابھی تک جو ہے ہمیں ایمان کی مٹھاس سے نہ پتہ چلا، نماز کی چاشنی میں پتہ نہ چلا، اللہ تمام ایک اعمال کی کیفیات نصیب فرمائیے، اللہ نماز کی چاشنی نصیب فرمائیے، سجدے کا سرور نصیب فرمائیے، رات میں بیٹھ کر مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔